ناظرین، میں شبنم میں اب تک ہم نے دیکھا کہ مانی آئمہ کے پاس آتا ہے اور آ کر وہ اس سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کل تمہارا نکاح ہے لیکن تم اس نکاح سے انکار کر دو۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی خود غرض بھی ہو سکتے ہو، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے لیے یہ سب کرنا ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا، لیکن یہ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ پائے گا کیونکہ وہ تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ فوزیہ عبدالرحمن کو کال کرتی ہے اور کال کر کے اسے کہتی ہے کہ مانی جو کچھ بھی آئمہ کے لیے فیل کرتا ہے وہ سب آئمہ کی وجہ سے۔ آئمہ نے پہلے اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کی اور اب اس کو چھوڑ کر وہ تم سے شادی کر رہی ہے۔ جس کے بعد عبدالرحمن اسے ڈانٹ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم جو کہو گی میں مان لوں گا؟ اتنی دیر میں آئمہ عبدالرحمن کے پاس آتی ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس طرح سے مانی کو میرے پیچھے لگا کر میں اس کی طرف ہو جاؤں گی اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا؟ تمہاری سوچ اتنی چھوٹی ہوگی، اس بات کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن غلطی ہو گئی، تم چھوڑ دو اس بات کو۔ پھر آئمہ اپنی امی کے پاس ہوتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، عبدالرحمن سے نکاح میں کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ہم دونوں ساتھ تو رہ لیں گے لیکن ہم دونوں ایک ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ بات اس کے بابا بھی سن لیتے ہیں۔ اس کی امی اس سے کہتی ہیں کہ یہ بھی صرف تم لوگوں کا نکاح ہو رہا ہے، شادی تو 1 سال بعد ہے، رخصتی تھوڑی نہ ابھی ہو رہی ہے، اور خبردار سے تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو۔ مانی عبدالرحمن کے لیے شیروانی لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم یہ پہننا کیونکہ یہ پہن کر تم دولہے لگو گے۔ عبدالرحمن اسے کہتا ہے میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جس کے بعد مانی اس سے کہتا ہے تم بہت زیادہ ناشکرے ہو، آئمہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود تم اسے ٹھکرا رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ آئمہ نے مجھے ہمیشہ ایک لوزر ہی سمجھا ہے۔ جس کے بعد وہ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ سب بچپن کی باتیں تھیں، لیکن عبدالرحمن نہیں مانتا یہ بات۔ پھر اسی دن شام کو آئمہ اور عبدالرحمن دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح نامے کے اوپر سائن کر دیتے ہیں۔ نکاح کے بعد جب سب بیٹھے ہوتے ہیں تو آئمہ اپنی امی سے کہتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہے۔ جس کے بعد اس کے بابا کہتے ہیں کہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اسے عبدالرحمن کے کمرے میں چھوڑا اور رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ فوزیہ کو بھی یہ بات کافی بری لگتی ہے۔ جس کے بعد جب وہ آئمہ کو اندر لے کر آتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے یہی چاہتی تھی تم اور عبدالرحمن کہ تم دونوں کی یقیناً کوئی ملی بھگت تھی۔ جس کے بعد آئمہ سے کہتی ہے تم جانتی ہو مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے پھر بھی تم نے عبدالرحمن سے شادی کر لی۔ عبدالرحمن آتا ہے تو وہ آئمہ سے کہتا ہے کہ میرا سکون برباد کر کے تم اس طرح سے سکون سے نہیں رہ سکتی۔ جس کے بعد آئمہ سے کہتی ہے تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھ پر ہمیشہ تم لوگوں نے احسان کیا اور اب تو لگتا ہے یہ احسان میں ساری زندگی چکاتا رہوں گا۔ آئمہ اس سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ریزن ہے مجھے ٹھکرانے کا؟ میں خوبصورت ہوں، جوان ہوں، پڑھی لکھی ہوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ تو کیا عبدالرحمن اور آئمہ اس رشتے سے سمجھوتہ کر پائیں گے یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل محشر، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔